اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ محترم ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آج زکوٰۃ فطرہ کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ عید فطر قریب ہے تو اس تعلق سے ہمیں ضروری ہے کہ وہ فطرہ کے بارے میں کچھ احکام جاننے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ فطرہ اسلامی واجبات میں سے ایک واجب ہے کہ جب شب عید آتی ہے تو اس وقت انسان پر واجب ہوتا ہے، اور روایات و احادیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ فطرہ روزے کی قبولیت کی شرط ہے، یعنی اگر روزے کو پروردگار کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں تو فطرہ دینا ضروری ہے اور روزے کی تکمیل ہے۔ بعض علماء نے بتایا ہے کہ یہ فطرہ انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے، کہ جو بھی انسان فطرہ دیتا ہے سال بھر وہ آفتوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور یہ چونکہ واجب عمل ہے لہٰذا اس کو انجام دینا بہت ہی ضروری ہے۔ فطرے کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ فطرہ کیا چیز ہے اور کس پر واجب ہوتا ہے، کس کو دینا چاہیے، کب نکالنا چاہیے، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ فطرہ اناج کی شکل میں جو شب عید انسان ادا کرتا ہے غریب کے لیے، اسے فطرہ کہا جاتا ہے۔ شب عید فطر غروب کے بعد یہ فطرہ بالغ، عاقل اور وہ انسان جو سال بھر کا خرچ رکھتا ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو بالغ نہیں ہے اس پر نہیں ہے، عاقل نہیں ہے تو اس پر فطرہ نہیں ہے، اور جو انسان سال بھر کا خرچ نہیں رکھتا اس پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے۔ سال بھر کا خرچ کا مطلب یہ کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ سال بھر اس کے لیے گزارا ہو، یا اس کے پاس ملازمت ہو، جاب ہو یا کاروبار ہو، کسی بھی شکل میں اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ سال بھر جو ہے اپنے پیسوں سے کھا سکتا ہے تو اس انسان پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر جو انسان سال بھر کا خرچ نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی ملازمت بھی نہیں ہے، جاب بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، تو اس انسان پر فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ کب ادا کرنا چاہیے، یہ بھی فطرے کے تعلق سے سوال ہے۔ تو شب عید غروب آفتاب کے بعد انسان کو اپنا فطرہ نکال کے ادا کر دینا چاہیے۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار جو بتایا جاتا ہے وہ اناج میں سے گیہوں، چاول، کشمش، خرما وغیرہ، جو بہتر یہ کہ علماء نے بتایا ہے کہ اپنے علاقے میں جس چیز کا مصرف زیادہ ہے، جو چیز زیادہ استعمال کی جاتی ہے اناج کے طور پر، اس میں سے زکوٰۃ فطرہ دیا جائے۔ جیسے چاول ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے، گیہوں ہے، اس میں سے ہی ادا کرنا ہے۔ 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو ہر ایک انسان کی طرف سے ادا ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 کلو اناج دیتے ہیں تو اناج دیں، چاول یا گیہوں کی شکل میں، یا تو پھر اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ آج کل بنگلور اور بنگلور کے اطراف کے مومنین کے لیے تقریباً جو ہے وہ 200 روپے، تقریباً 200 روپے اگر کوئی ادا کر دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ جو مستحق ہیں، غریب ہیں اور سال بھر کا خرچ نہیں رکھتے، ان لوگوں کو یہ زکوٰۃ فطرہ دینا چاہیے۔ سید کا فطرہ جو ہے سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ جو ہے وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور جو مستحقین ہیں، غریب ہیں، جو زکوٰۃ فطرہ لینے کے مستحق ہیں، بہتر یہ کہ اپنے پڑوس میں اگر کوئی ہیں تو ان کو دے دیں، اور رشتہ داروں میں ہیں تو ان کے لیے اولویت ہے، بہتر ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں
اور محتاج ہیں ان لوگوں کو دیا جائے، اور جس شہر میں انسان فطرہ نکال رہا ہے اسی شہر کے غریبوں کو دیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس شہر میں، جس شہر میں وہ فطرہ نکال رہا ہے، کوئی بھی غریب نہیں ہے تو وہ فطرے کی رقم جو ہے دوسرے شہر کو پہنچائی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مہمان کا فطرہ، جو آدمی غروب سے پہلے کسی کے گھر میں مہمان بن کر آ جاتا ہے تو اس مہمان کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں یا کسی کے بھی گھر میں کوئی بیٹی مہمان بن کر آ جاتی ہے، یا بیٹا آ جاتا ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار آتے ہیں، یا دوسرے کوئی غیر بھی آتے ہیں، غروب سے پہلے آ جاتے ہیں، تب ان مہمانوں کا فطرہ میزبان پر واجب ہو جاتا ہے۔ جب میزبان ادا کر دیتا ہے تو پھر مہمانوں کو الگ سے فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ان لوگوں کا فطرہ جن کا خرچہ کسی مالک کے ذمہ ہے، گھر میں نوکر ہیں، کوئی نوکرانی ہے اس کا، یا کوئی غلام ہے، یا کوئی مزدور ہے جو سال بھر اسی کے خرچے میں آتے ہیں، یعنی اس کا خرچہ دیتا ہے کوئی آدمی، تو اس آدمی پر واجب ہے کہ اس نوکرانی، اس مزدور، اس غلام کا فطرہ بھی نکال دے اپنی طرف سے، پھر اس پر الگ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بچہ غروب سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، اگر کوئی دیوانہ عاقل ہو جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی فطرہ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ رہے فطرے کے مسائل۔ بہتر یہ کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرے کو اس کے مستحق تک پہنچا دیا جائے۔ فلسفہ بھی اس کا آپ کو واضح ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ جو عید فطر تمام مسلمانوں کے لیے جو خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے، عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس عید کے دن سب کے سب خوش رہیں، صرف مالدار خوش نہ رہے، صرف امیر خوش نہ رہے، بلکہ وہ اپنی خوشیوں کو دوسروں میں تقسیم کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب خوشیاں تقسیم کی جاتی ہیں تو خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب غم تقسیم کیا جاتا ہے تو غم میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ فطرہ کے طور پر دوسروں کو دیا جانا چاہیے، تاکہ دوسرے بھی ہماری خوشیوں میں اس عید کے دن برابر سے شریک رہیں۔ تو کل عید کا اگر چاند کا اعلان ہو جاتا ہے تو آج غروب کے بعد آپ فطرہ نکال دیں، جس دن بھی عید ثابت ہو جاتی ہے اسی دن آپ اس زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔